بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ایک اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم اجلاس کے دوران زرداری صاحب کی جس تقریر کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہوئی اور کہ یہ تقریر جو تھی بڑی تنقیدی تھی، لیکن زیادہ جو ناراضگی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ بند کمرے میں تو تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تنقید براہ راست ٹی وی پر کیسے آتی رہی، اس کے ٹکرز کیسے چلتے رہے، اس کی بریکنگ نیوز کون ٹی وی چینلز تک پہنچاتا رہا، کون اس کے اس سارے عمل کو لیک آؤٹ کرتا رہا اور اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما تھی۔ کیونکہ یہ سارا کچھ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس معاملے میں کون انوالو تھا۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز جنہوں نے اب تک میرا چینل یوٹیوب پہ پاکستان والا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن آئکن کو بھی دبا دیجیے گا، کلک کر دیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تو جی دوستو، سیاسی جماعتوں میں سیاسی اختلافات ہونا بڑی نارمل سی بات ہے، اور جہاں اتحاد ہوں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک نارمل بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے سیاست کا حصہ ہے اور اس کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، اسے فراخ دلی سے، خندہ پیشانی سے اسے برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ ود ان پارٹی بھی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اور آپ کو تنقید کرنے کا حق موجود ہے، لیکن یہ تنقید آپ کو یہ حق نہیں دیتی، کوئی بھی پارٹی یہ تنقید آپ کو نہیں دیتی کہ آپ پارٹی کے فیصلوں پہ یا پالیسیز پہ اختلاف نہ کریں۔ لیکن اس حوالے سے ایک رول بڑا واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تنقید کرنی ہے تو پارٹی کے ود ان پارٹی کریں۔ ود ان پارٹی تنقید سے مراد یہ ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے مشاورت کرتے ہوئے تنقید کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اس تنقید کو باہر نہ نکالیں، پبلک میں نہ کریں اس کو، کیونکہ اس سے پوری پارٹی ڈیمیج ہوتی ہے اور پھر یہ تاثر جاتا ہے کہ گروپنگ ہے اور لڑائی ہے اور اس سے پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں۔ یہی اصول اور زیادہ سخت ہو کے جو اتحاد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اصول لاگو ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ مفاہمت کے بادشاہ قرار دیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت شدید تنقید کی میاں محمد نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نواز پہ۔ آصف علی زرداری صاحب کا تو یہ پورا حق ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پہ تنقید کریں۔ نواز شریف صاحب کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے، ان کے اوپر تنقید کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، تنقید ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اختلاف رائے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایشو سب سے بڑا اہم یہ بنا کہ یہ جو جب وہ زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے ملٹی میڈیا کے ذریعے، ایک ویب کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ تنقید یا تنقیدی تقریر کے ٹکرز یا ریڈ پھٹے جو تھے، وہ ریڈ چلائے جا رہے تھے ٹکرز سکرینز کے اوپر ٹی وی چینلز کی، وہ کون اجلاس میں سے براہ راست بھیج رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس پہ مولانا فضل الرحمان بھی شدید نالا ہوئے انہوں نے کہ یہ باہر کی باتیں کیوں گئی، اور اس پہ مریم نواز و مسلم لیگ نون والے بھی ناراض ہوئے اور کچھ اور اتحادی جماعتوں نے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اجلاس کے اندر سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون یہ چیزیں باہر لیک آؤٹ کر رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ان کے اہم رہنما وہ اپنے موبائل سے مبینہ طور پر ٹکر بنا کے آگے کچھ رپورٹرز کو فارورڈ کرتے رہے، اور وہ جو رپورٹرز تھے، ایک گروپ تھا رپورٹرز کا، وہ ان کو ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے چینل پہ فائل کرتا رہا، اور یہ معاملہ ٹی وی چینل کے اوپر بڑا شور مچا، اور اگر یہ تقریر باہر نہ ہوتی تو یہ اتنے بڑے اختلافات نہ ہوتے، اور پی ڈی ایم کی جو تحریک جو انہوں نے پچھلے تقریباً 1 سال کی جلسے جلوسوں کے نتیجے میں کھڑی کی تھی اور ایک پریشر بلڈ کیا تھا، وہ چند لمحوں میں یوں زمین بوس نہ ہوتا، یہ ختم نہ ہو جاتا اگر وہ تقریر میڈیا پر نہ آتی۔ تو ہوا یہ کہ وہ ٹکر جب چلتے رہے تو وہ 3-4 کا ایک گروپ تھا جنرل رپورٹرز کا، ان کے ذریعے وہ چلتے رہے، اور پھر کچھ جن رپورٹرز کی طرف سے، یہ بیٹ رپورٹر کی طرف سے یہ اپنے ان کے چینل پہ یہ خبریں نہیں آ رہی تھی تو ان کو پیچھے سے نیوز روم سے پریشر آ رہا تھا بہت زیادہ۔ تو انہیں میں سے ایک رپورٹر جس کو یہ خبر نہیں مل رہی تھی اور اس کے نیوز روم سے اس کو بہت دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس نے شاہ اویس نورانی کو فون کیا، جو اس وقت وہ بھی اجلاس میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا اور میسیجز پہ ان کو بتایا کہ جناب یہ کیا جاتی ہے کہ فلاں رپورٹرز کو تو خبریں دی جا رہی ہیں لیکن ہمیں نہیں دی جا رہی اور ہمیں پریشر آ رہا ہے۔ تو جب اس نے ساری سٹوری بتائی تو شاہ اویس نورانی نے جب پوری تفصیلات ان سے لی، اور انہیں تب پتہ چلا پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر کہ باہر تو ساری خبریں چل رہی ہیں، تو جس کے اوپر شاہ اویس نورانی نے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ان کا موبائل فون لیا جائے، یہ مسلسل اجلاس میں اپنا فون استعمال ان کا ہو رہا ہے اور ہمیشہ کہہ کہ یہ ان کی طرف سے جا رہا ہے، جس کے اوپر ان جو رہنما تھے ان کی طرف سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنا موبائل کی ضرورت نہیں میں نے دینا، اور یہ میں روٹین میں میرا استعمال کرنا میرا حق ہے۔ تو میں اب آپ کو جو ذرائع کے مطابق جو دعویٰ کیا جا رہا ہے میں نام لے لیتا ہوں، وہ نام لیا گیا شہری رحمان صاحبہ کے اوپر کہ مبینہ طور پر شہری رحمان صاحبہ شاید یہ ٹکٹس لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، میڈیا تک یہ باتیں پہنچا رہی ہیں۔ تو جس کے بعد یہ جھگڑا شروع ہوا، اور پھر جو پی ڈی ایم کا گراف تھا تنقید کا، دباؤ کا حکومت کے خلاف کہ آج حکومت گئی کل گئی، وہ سارا کا سارا ہوا میں اڑ گیا۔ تو یوں ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا۔ اب تو آگے پھر پی ڈی ایم کو اب دوبارہ اپنے اگر پریشر بنانا ہے تو انہیں بہت زیادہ پھر محنت کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ میں نے آپ کا سٹوری بریک کرنی تھی کہ یہ کس نے نکالا، تو میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر شہری رحمان صاحبہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اس ملک کو قوم کے لیے۔